بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی ابو مسلم رازی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سلطان ملک شاہ مرحوم کا بیٹا سلطان برقیارق کا چھوٹا بھائی محمد حمیرہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھا باتیں کر بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ محمد خوب رو جوان اور خوش گفتار تھا اور وہ سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ حمیرہ جب اس کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی تو اس پر مرعوبیت طاری تھی اور وہ جھیمپی ہوئی تھی۔ وہ خاص طور پر حسین اور دلکش لڑکی تھی، لیکن اسے باطنیوں کی تربیت حاصل نہیں تھی کہ وہ محمد کو مرعوب کرتی۔ محترم رازی نے تمہارے متعلق بہت ہی مختصر بات کی ہے، محمد نے حمیرہ سے کہا۔ میں ساری بات تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حمیرہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے ہر ایک تفصیل کے ساتھ سنا دی۔ اس کے آنسو بھی نکلے، اس نے آہیں بھی بھریں، اور جب اس پر انتقام کے جذبے کا غلبہ ہوا تو اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور اس کے دانت پسنے لگے۔ اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، محمد نے کہا۔ اگر انتقام لینا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح حوصلہ مضبوط کرو، عورتوں کی طرح رو نہیں۔ لیکن میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ حمیرہ نے کہا۔ بہت کچھ کر سکتی ہو، محمد نے کہا۔ تم میں مردوں والی ہمت ہے، لیکن ہم مرد جب تک زندہ و بیدار ہیں تو کسی عورت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم نے میری باتیں سنی ہیں جو میں محترم رازی کو سنانے آیا تھا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا اور تمہارا جذبہ ایک ہے۔ اسلام کو اور اس سلطنت کو میرا بڑا بھائی نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے میں اپنے سگے بھائی کو دشمن کہہ رہا ہوں۔ ہم اس سلطنت کو اسلام کا قلعہ بنا چکے تھے، میرے والد مرحوم کا مقصد ہی یہی تھا، مگر ان کی وفات کے بعد حالات نے کچھ اور ہی پلٹا کھایا ہے۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ میں دانشوروں اور عالموں کی طرح بات کر سکوں۔ میں تمہیں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح تم نے خوف کو قبول نہیں کیا، اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ بے خوف اور نڈر رکھنا۔ اگر تم پر خوف کا غلبہ ہوتا تو الموت سے تم کبھی نہ نکل سکتی۔ تم اس باطنی کو دریا میں پھینک کر ہلاک نہ کر سکتی، اور پھر تنہا سفر کا تو تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آتا، لیکن تم نے خوف کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے تمہارے دماغ نے تمہاری رہنمائی کی اور تم ایک آدمی سے گھوڑا لے کر یہاں تک پہنچ گئیں۔ کیا یہ سلطنت باطنیوں کو ختم کر سکے گی؟ حمیرہ نے پوچھا۔ کر سکتی تھی، محمد نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے والد مرحوم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، باطنیوں کا خاتمہ، مگر میرا بڑا بھائی باپ کی گدی پر بیٹھا تو اس نے باطنیوں کے خاتمے کے بجائے اپنے باپ کے مقصد کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، محمد نے جواب دیا کہ وہ باطنیوں کی گود میں جا گرا ہے۔ اس نے سب کی مخالفت کے باوجود ایک باطنی لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس کی بیوی کا نام روزینہ ہے۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو جادو ہے اس کو اسے چلانے کی تربیت ملی ہے۔ کیا ہم اس لڑکی کو ختم نہیں کر سکتے؟ حمیرہ نے کہا۔ اگر کوئی اور نہ کر سکے تو یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ میں جب تک چند ایک باطنیوں کا خون اپنے ہاتھوں بہا نہ لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی، ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے خون کا انتقام لینا ہے، اور میں نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے، محمد نے کہا۔ میرے باپ کو باطنیوں نے دھوکے میں زہر پلا کر مار ڈالا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح سوچا کرتا ہوں، لیکن ایک دو آدمیوں کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کسی کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ روزینہ کو میں خود قتل کر سکتا ہوں، کروا بھی سکتا ہوں، مگر ہم نے اس کے نتائج دیکھنے ہیں۔ میرا بھائی برقیارق ہمیں قتل کروا دے گا، وہ اپنے آپ میں ہے ہی نہیں۔ مجھے خیال آیا ہے کہ روزینہ کی کنیز بن جاتی ہوں، حمیرہ نے کہا۔ میں ایک غریب لڑکی بن کر اس کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ وہ مجھے اپنی کنیز بنا لے تو شاید وہ میری بات مان جائے گی، پھر میں اسے آسانی سے زہر دے سکتی ہوں۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں، تم یہیں انتظار کرو، محمد نے کہا۔ اپنا خون نہ جلاؤ، ہمیں جہاں کہیں تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تمہیں بلا لیں گے۔ میں یہاں کب تک پڑی رہوں گی؟ حمیرہ نے کہا۔ اچھا نہیں لگتا کہ امیر شہر کے یہاں مہمان ہی بنی رہوں، آخر ایک دن یہ مجھ سے تنگ آ جائیں گے۔ میرا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی پناہ۔ ایسا نہ سوچو، محمد نے کہا۔ یہاں عموماً تم جیسی لڑکیاں اور مظلوم آدمی آتے رہتے ہیں، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا۔ جذباتی سہارا تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا، حمیرہ نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی شہر کا رئیس تھا، میں نے اچھے خاندان میں پرورش پائی اور اچھی زندگی دیکھی تھی، تمہیں اس سے زیادہ اچھی زندگی ملے گی انشاءاللہ، محمد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنی ذات کے متعلق
تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ محترم ابو راضی دانشمند اور دور اندیش ہیں، محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں بلا مقصد نہیں بھیجا تھا۔ میری ماں نے انہیں 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کے لیے ہمارے خاندان کے مطابق موزوں دلہن تلاش کریں، لیکن حمیرہ، محبت اپنی جگہ، اس جذبے اور مقصد کو جو ہم دونوں میں مشترک ہے اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس مقصد پر تو میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گی، حمیرہ نے کہا۔ انہیں دربان نے آواز دی، امیر محترم یاد فرما رہے ہیں۔ محمد فوراً ابو مسلم رازی کے کمرے میں چلا گیا۔ محمد بیٹا، ابو مسلم رازی نے کہا، تم کل علی الصبح مرو کے لیے روانہ ہو جانا، مجھے وہاں کی خبریں بھیجتے رہنا، خود آنے کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں پہنچ جاؤں گا، اور نائب سالار اوریزی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس لڑکی حمیرہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ انتقام کا جذبہ اسے پریشان کر رہا ہے، محمد نے جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے، لیکن تنہائی محسوس کرتی ہے، وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ لڑکی بڑے کام کی ہے، ابو مسلم رازی نے ذرا تبسم سے کہا۔ جہاں تک اس کی تنہائی کا تعلق ہے، اس کا علاج تمہارے پاس ہے، تم ابھی جاؤ، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اس لڑکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جس وقت محمد اور حمیرہ کی ملاقات ہوئی تھی، اس سے بہت پہلے حسن بن صباح کو یہ اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ ایک فدائی جابر بن حاجب کی قاتل حمیرہ رے کے امیر ابو مسلم رازی کی پناہ میں پہنچ گئی ہے۔ حسن بن صباح نے بڑا سخت حکم دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو اغوا کر کے الموت لایا جائے، اور پھر اسے گھٹنوں سے اوپر تک زمین میں گاڑ کر اس کے جسم پر اور منہ پر شہد مل دیا جائے۔ یہ بڑی ہی ظالمانہ سزا تھی جو حسن بن صباح نے سنائی تھی۔ شہد مل دینے سے چھوٹی بڑی چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں نے اور دیگر حشرات الارض نے حمیرہ کے جسم کا گوشت آہستہ آہستہ کھا جانا تھا۔ اس نے آخر مرنا ہی تھا، لیکن ایسی اذیت میں مرنا تھا جو 5-6 دن اسے ملتی رہتی۔ حسن بن صباح نے کہا تھا کہ اس کی جنت کی تمام لڑکیوں کو یہ مناظر اور حمیرہ کا حشر دکھایا جائے تاکہ کوئی لڑکی فرار کی یا کسی غلط حرکت کی جرت نہ کرے۔ حسن بن صباح کو روزینہ کی رپورٹ بھی مل گئی تھی کہ اس نے سلطان برکیارک کو پوری طرح مٹھی میں لے لیا ہے، اور اس سے یہ بھی فیصلہ کروا لیا ہے کہ فوج کی نفری آدھی رہ جائے۔ روزینہ نے اپنی اس رپورٹ میں کہا تھا کہ آدمی بھیجے جائیں جو اس نفری میں اشتعال پیدا کریں جسے فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ حسن بن صباح کو اس قسم کی رپورٹیں اور اطلاع دینے والی ایک روزینہ ہی نہیں تھی، یہ تو اس کا ایک مکمل نظام تھا جو سلطنت سلجوکیہ میں پھیلا ہوا تھا اور اس سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ مرو میں سپہ سالار ابو جعفر حجازی اپنے سلطان برکیارک کے حکم کے مطابق فوج کی چھانٹی کر رہا تھا۔ یہ وہ فوج تھی جسے سلطان ملک شاہ مرحوم نے باطنیوں کی سرکوبی کے لیے تیار کیا تھا، اور اس فوج میں وہ اضافہ کر رہا تھا۔ سپہ سالار حجازی جس نفری کو فارغ کر رہا تھا، اسے بارکوں سے نکال کر الگ کرتا جا رہا تھا۔ اس نفری کے لیے خیمے لگا دیے گئے تھے، اسے فوری طور پر فارغ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ اس کا حساب کتاب بھی کرنا تھا، اور آخر میں یہ ساری نفری سلطان برکیارک کو دکھانی تھی تاکہ اس کا آخری حکم لیا جا سکے۔ اس طرح ایک وسیع میدان میں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا تھا۔ فارغ کی جانے والی نفری کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس نفری سے گھوڑے اور ہتھیار لے لیے گئے تھے۔ فوج کی ملازمت بیشتر لوگوں کا ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ اس وقت کے فوجیوں کو یہ فائدہ بھی نظر آتا تھا کہ مفتوحہ علاقے سے مال غنیمت بھی ملتا تھا۔ اب ان 15-16 ہزار آدمیوں سے ذریعہ معاش چھن رہا تھا۔ قدرتی طور پر ان میں مایوسی اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی۔ اس بیزاری میں غصے کا عنصر بھی موجود تھا۔ وہ جب آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے تو ہر فوجی یہ ضرور کہتا تھا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا ہے، ہماری جگہ دوسروں کو کیوں نہیں نکالا گیا۔ انہیں اپنے آپ میں کوئی خامی یا کوئی نقص نظر نہیں آتا تھا، اور نہ ہی ان میں کوئی خوبی نظر آتی تھی جنہیں فوج میں ہی رکھا جا رہا تھا۔ ان آدمیوں کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے تھے۔ غصے اور احتجاج سے وہ بارود کی مانند ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں تو کہتے تھے کہ باطنیوں کو ختم کرنا ہے، اب ہمیں ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ نئے سلطان کی بیوی باطنی ہے، نئے سلطان نے حسن بن صباح کا عقیدہ قبول کر لیا ہے، اور ایسی ہی باتیں تھیں جو خیموں کی اس بستی میں سنی اور سنائی جاتی تھیں۔ چونکہ یہ سب فوجی تھے، اس لیے کئی باتیں اخلاق سے گری ہوئی بھی کہتے تھے۔ فارغ کیے جانے والے ان 15-16 ہزار فوجیوں میں سالار بھی تھے
اور عہدیداروں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ باقی سب سپاہی تھے۔ جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کے متعلق زیادہ تر یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں فوجی سراپا احتجاج بن گئے تھے۔ ایک وجہ تو سب کو نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ان کی چھٹی کی جا رہی تھی، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی کہ وہ آگ بگولا ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یہ کہ ان کے پاس ان کے رشتہ دار، دوست اور دوسرے شہری بھی ازراہ ہمدردی آتے رہتے تھے۔ ان میں حسن بن صباح کے تخریب کار بھی شامل ہوتے تھے، جن کی اصل حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ وہ ان فوجیوں کو خوب بھڑکاتے اور ان میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے تھے۔ انہی خفیہ تخریب کاروں نے فارغ کیے جانے والے فوجیوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ جن فوجیوں کو فوج میں ہی رکھا جا رہا ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جنہیں نکالا گیا ہے وہ بزدل اور بد اخلاق ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو چھٹی پر جاتے ہیں تو رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتے ہیں۔ یہ افواہ فوجیوں کی ساری بستی میں پھیل گئی اور یہ تمام فوجی اتنے مشتعل ہوئے کہ ان کے پاس ہتھیار ہوتے تو وہ فوج پر حملہ کر دیتے۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی تو بلا شک و شبہ خوشامدی تھا، اور وہ سلطان کا ہر ناجائز حکم بھی ماننے کو تیار رہتا تھا۔ نکالے جانے والے فوجیوں کا کوئی ہمدرد تھا تو وہ نائب سالار اوریزی تھا۔ اس نے سلطان برکیارق کو برملا کہہ دیا تھا کہ وہ فوج کی چھانٹی کے حق میں نہیں۔ اس کا رویہ اب یہ ہو گیا تھا کہ سپہ سالار حجازی کی بات سن لیتا لیکن اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اوریزی خیموں میں گیا تو وہاں رہنے والے سابق فوجی اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ غصے اور عتاب سے وہ پھٹے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہیں بے گناہ اور بلا وجہ فوج سے نکالا جا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ سارے شہر میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ انہیں اس لیے نکالا جا رہا ہے کہ یہ بزدل اور بدماش ہیں۔ اوریزی نے انہیں ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لوگ بہت ہی مشتعل تھے۔ اوریزی نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ سپہ سالار حجازی کے ساتھ بات کرے گا اور ابھی وہ ٹھنڈے رہیں۔ اس نے وہیں سے جا کر سپہ سالار حجازی کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے اصل بات سمجھنے کے بجائے یوں کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس کے حق میں نہیں کہ فوج کم کی جائے۔ تمہاری موجودگی میں سلطان نے حکم دیا تھا کہ فوج کی نفری آدھی کرو۔ میں حیران ہوں کہ تم مجھ پر اور اس نفری پر جسے ہم فوج میں ہی رکھ رہے ہیں ایسے بے بنیاد الزام کیوں عائد کر رہے ہو؟ محترم سپہ سالار، نائب سپہ سالار اوریزی نے کہا، آپ سلطان کو ضرور خوش کریں لیکن اپنی عقل پر ایسا پردہ بھی نہ ڈالیں کہ کسی اچھی بری بات پر آپ غور بھی نہ کر سکیں۔ میں الزام عائد نہیں کر رہا، آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں کہ ہمارے دشمن خیموں میں بھیجے جانے والے فوجیوں میں افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جنہیں آپ فوج میں رکھ رہے ہیں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں اس فوج کا سالار ہوں اور میرے ذاتی خفیہ ذرائع بھی ہیں، ان سے مجھے سب کچھ معلوم ہوتا رہتا ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ باطنی تخریب کار ہے جو فوج کے ان دونوں دھڑوں کو آپس میں لڑانے کے لیے وجوہات پیدا کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے؟ سپہ سالار حجازی نے کہا، انہیں بتاؤ کہ یہ افواہ ہے، اس پر یقین نہ کریں۔ لیکن اوریزی بھائی، یہ کوئی افواہ نہیں، یہ خود اپنے پاس سے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے۔ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ جنہیں میں نے فوج سے الگ کر دیا ہے جوابی کارروائی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ان میں بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی فوج میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے جنہیں رکھا جا رہا ہے۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے سپہ سالار حجازی کو سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی کہ یہ افواہ بھی دشمن کی اڑائی ہوئی ہے۔ حقیقتاً خیموں میں رہنے والوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ سپہ سالار حجازی نے اپنے نائب اوریزی کی بات سمجھنے کے بجائے اس پر طنز کی اور اس پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ یہ ساری باتیں خود گھڑ رہا ہے۔ حسن بن صباح کے باطنیوں کا پروپیگنڈا اور افواہ بازی پورا کام کر رہی تھی۔ یہی افواہیں شہریوں میں بھی پھیلائی جا رہی تھی، جس کا نتیجہ یا اثرات یوں سامنے آنے لگے کہ شہری بھی دو حصوں میں بٹنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حکمران طوائف الملوکی کی شروعات کر دیتے ہیں تو خوشامد کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ انتظامی امور خوشامد پرستی اور مفاد پرستی کی نظر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں دشمن بلا خوف و خطر اپنی تقریبی کارروائیاں کرتا ہے۔ یہ فضا سلطنت سلجوکیہ کے دارالحکومت میں پیدا ہو گئی تھی جو باطنیوں نے پیدا کی تھی۔ ایک دو دنوں بعد ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک رات ایک فوجی عہدیدار اپنی رہائشی کمرے میں قتل ہو گیا۔
وہ اس فوج میں شامل تھا جسے رکھا جا رہا تھا۔ صبح اسے دیکھا گیا، اس کی لاش فرش پر پڑی تھی، اس کے پیٹ میں اور سینے میں خنجر مارے گئے تھے، اس کے بستر پر بھی خون تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے سوتے میں خنجر مارے گئے اور وہ تڑپتے ہوئے فرش پر گرا اور اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ تمام فوج میں یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں عہدیدار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے ساتھ یہ افواہ بھی پھیلتی گئی کہ اسے ان فوجیوں میں سے کسی نے قتل کیا ہے جنہیں فوج میں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ نکالے جانے والے فوجی کہتے ہیں کہ وہ اب اسی طرح قتل کی واردات کرتے رہیں گے۔ ان افواہوں میں یہ تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھے جانے والے فوجیوں نے بزدل اور بد اخلاق کہا ہے، اس لیے نکالے جانے والے فوجیوں نے اپنی توہین کا انتقام لیا ہے۔ اس طرح فوج میں اچھی خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بعض فوجیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نکالے جانے والوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے اور ان کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچیں گی۔ کسی فوجی کا یوں قتل ہو جانا بڑا ہی عجیب واقعہ تھا، ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی اپنے نائب سالار اوریزی کو ساتھ لے کر سلطان برکیارک کے یہاں چلا گیا۔ برکیارک اسی وقت جاگا تھا۔ روزینہ اسے اتنی جلدی بستر سے نہیں نکلنے دیتی تھی جتنا جلدی سلطان ملک شاہ انہیں اٹھا دیا کرتا تھا۔ برکیارک کو اطلاع دی گئی کہ دونوں سپہ سالار آئے ہیں تو روزینہ باہر آئی اور ان سے پوچھا کہ وہ اتنی جلدی کیوں آئے ہیں؟ ہم اتنی جلدی آنے کی معافی چاہتے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے غلاموں کے سے لہجے میں کہا، ایک عہدیدار قتل ہو گیا ہے، اس کی اطلاع سلطان محترم کو دینی ضروری ہے اور ان سے حکم لینا ہے۔ روزینہ اندر چلی گئی، کچھ دیر بعد واپس آئی اور دونوں سپہ سالار کو اندر سونے کے کمرے میں ہی لے گئی۔ سلطان برکیارک ابھی پلنگ پر ہی نیم دراز تھا۔ کون بدبخت قتل ہو گیا ہے؟ برکیارک نے مخمور سی آواز میں پوچھا۔ ہمارا ایک عہدیدار تھا سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے جواب دیا اور بیان کیا کہ وہ کس طرح مردہ پایا گیا، لاش کس حالت میں تھی اور لاش فرش پر پڑی تھی۔ تو پھر قاتل کو ڈھونڈو، سلطان برکیارک نے کہا، زندہ مل جائے تو اس کا سر اڑا دو۔ سلطان عالی مقام، سپہ سالار حجازی نے کہا، قاتل ان خیموں میں ہے جن میں نکالے جانے والے فوجیوں کو رکھا گیا ہے۔ سلطان محترم، نائب سالار اوریزی بولا، یہ باطنیوں کی دہشت گردی ہے اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس وقت دونوں دھڑوں کے فوجیوں کے درمیان کس قسم کی کشیدگی پیدا کر دی گئی ہے اور اسی طرح شہر کے لوگ بھی دو دھڑوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ سپہ سالار حجازی نے اوریزی کی مخالفت شروع کر دی۔ سلطان برکیارک کے چہرے پر اکتاہٹ کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے، وہ تو جیسے کوئی بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے سپہ سالار حجازی کو ٹوک کر اپنی بات شروع کر دی۔ روزینہ پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ اس باطنی حسینہ نے سلطان برکیارک کو ذہنی طور پر اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی اہلیت سے ہی محروم ہو گیا تھا۔ یہ اثرات اس نشے کے تھے جو وہ اسے پلاتی رہتی تھی اور وہ خود بھی اس کے لیے ایک نشہ بن گئی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر روزینہ کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ سوچتی روزینہ تھی اور بولتا سلطان برکیارک تھا۔ سلطان، روزینہ نے کہا، ان دونوں کی باتیں آپ کو کسی فیصلے تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ یہ قاتل کو پکڑے جو ناممکن نظر آتا ہے، دوسرا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان فوجیوں میں سے جنہیں نکالا جا رہا ہے کوئی دو آدمی پکڑ لیے جائیں اور فوج کے دونوں دھڑوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کے درمیان ان دونوں آدمیوں کے سر اڑا دیے جائیں۔ اعلان کیا جائے کہ ان دونوں نے اس عہدیدار کو قتل کیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کوئی اتنی سنگین واردات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر واقعی اس فوج کے ان دھڑوں میں کشیدگی اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے تو وہ اسی طرح ختم کی جا سکتی ہے۔ اگر خیموں میں رہنے والا کوئی فوجی قتل ہو جائے تو دو فوجی ادھر سے پکڑ کر انہیں سب کے سامنے جلاد سے قتل کروا دیا جائے۔ سن لیا تم دونوں نے؟ سلطان برکیارک نے کہا، جاؤ اور اس حکم پر عمل کرو۔ بہت اچھا فیصلہ ہے سلطان محترم، سپہ سالار حجازی نے کہا، میں آج ہی دو آدمیوں کو پکڑ کر قید خانے میں بند کر دوں گا اور کل صبح دونوں کو قتل کروا دیا جائے گا۔ نائب سپہ سالار اوریزی نے کچھ بھی نہ کہا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں اور تباہی سلطنت سلجوکیہ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ دونوں سپہ سالار وہاں سے آ گئے۔
اگلے روز سپہ سالار ابو جعفر حجازی خیموں کی طرف گیا۔ کچھ سپاہی جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا باہر بیٹھے تھے۔ سپہ سالار حجازی کے ساتھ 12-14 فوجی تھے جو برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ سپہ سالار حجازی نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا، انہیں پکڑ کر لے چلو۔ اس نے حکم دیا، یہی ہے اس کے قاتل۔ مسلح فوجی ان 2 آدمیوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھسیٹتے دھکیلتے اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ خبر خیموں کی ساری بستی میں پھیل گئی۔ 15-16 ہزار سابق فوجیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ سب جانتے تھے کہ جنہیں پکڑ کر لے گئے ہیں وہ بڑے ہی خوش اخلاق اور شریف سپاہی تھے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور شور شرابہ کرنے لگے، لیکن ان کی سننے والا سوائے نائب سالار اوریزی کے اور کوئی نہ تھا۔ سپہ سالار حجازی کے حکم سے ان 2 آدمیوں کو قید خانے میں بند کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان 15-16 ہزار فوجیوں میں 2 سالار بھی تھے جنہیں فوج سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ 2-3 عہدیداروں کو ساتھ لے کر نائب سالار اوریزی کے یہاں چلے گئے۔ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے 2 آدمیوں کو یہ کہہ کر پکڑ لیا ہے کہ مقتول عہدیدار کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اوریزی نے یہ خبر سنی تو وہ بھڑک اٹھا۔ وہ اسی وقت سپہ سالار حجازی کے پاس چلا گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، سپہ سالار حجازی نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تم کہو گے کہ ان 2 بے گناہوں کو کیوں پکڑ لیا ہے؟ اوریزی بھائی، تمہارے سامنے سلطان نے حکم دیا تھا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ایسا ظالمانہ حکم کبھی نہ مانتا۔ نائب سالار اوریزی نے کہا، محترم حجازی، آپ کس کے غلام بن گئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے؟ سلطان کی طاقت کو ہم احتراماً مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ امیر کوئی غلط حکم، خصوصاً اس قسم کا ظالمانہ حکم دیتا ہے تو وہ حکم نہ مانو۔ خدا کے لیے اوریزی بھائی، سپہ سالار حجازی نے بے تکلف دوستوں جیسے لہجے میں کہا، اگر ہم ان 2 ادنا سے سپاہیوں کا سر نہیں کاٹیں گے تو ہم دونوں کے سر کٹ جائیں گے۔ میں ان ادنا سپاہیوں کی خاطر اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ اوریزی نے کہا، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے پاس آ کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ واقعی ان 2 بے گناہ سپاہیوں کے سر کاٹ دیں گے تو اور کس لیے انہیں قید خانے بھیجا ہے؟ سپہ سالار حجازی نے جواب دیا، کل سب کے سامنے ان کی گردنوں پر تلواریں چل جائیں گی۔